اب وہ بات سمجھ میں آنے لگی 2 مرتبہ فاتحہ شریف کیوں نازل ہوئی؟ کہ 2 مرتبہ اس وجہ سے نازل ہوئی کہ بات پکی ہو جائے کہ پورے قرآن مجید کے مضامین کو کنسنٹریٹ کر کے، ایبریویٹ کر کے، اس طرح اس میں سمو لیا ہے کہ اگر کوئی رازدار اس کا مطالعہ کرے اسے سمجھنا پڑے گا کہ پورے قرآن کا خلاصہ اکیلی فاتحہ ہے. جیسا کہ حضرت مولا مرتضی شیر خدا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ساری کائنات کے علوم قرآن میں، اور سارے قرآن کے علوم فاتحہ میں، فاتحہ کے سارے علوم بسم اللہ میں، بسم اللہ کے سارے علوم بسم اللہ کے نقطے میں، اور انن نقطہ تو تخت البائے، با کے نیچے جو نقطہ ہے وہ میں علی ہوں. حب نبی ہے میرے علی اور میرے علی ہے حب نبی، حب نبی ہے میرے علی اور میرے علی ہے حب نبی. لحموں کا لحمی جسموں کا جسمی فرق نہیں ماں بین بیا. بات عرض کرنے لگا جناب مولا مرتضی نے فرمایا نا میں وہ با کے نیچے جو نقطہ ہوں وہ میں ہوں. اس پر ایک بات خطاطی کی عرض کروں. خطاطی جو ہے لکھنا، کالیگرافی، اس کے بارے میں ایک تھیوری ہے کہ حروف سے نکات شروع ہوئے یا نکات سے حروف شروع ہوئے. کہتے ہیں نکات سے حروف شروع ہوئے. اس کی اصل جیسا یہ کہے بندے سے مٹی شروع ہوئی ہے یا مٹی سے بندہ شروع ہوا ہے، بندے سے پانی شروع ہوا ہے یا پانی سے بندہ شروع ہوا ہے. ہاں یہ چیزیں پہلے موجود ہوں گی. یہی وجہ ہے جب مٹی گھٹے تو آدمی بیمار، پانی گھٹے تو پھر بندے کی صحت کس طرح ماپتے ہیں؟ پانی، آگ، ہوا، مٹی کے توازن سے. جب اس میں توازن ہو تو صحت ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ جس وقت آپ کو یہ پتہ نہ چلے کہ یہ الف ٹھیک ہے یا غلط، کیا طریقہ ہے؟ اس کو آپ ماپیں. جو قط ہے نا، نقطہ، ہاں جی جو قط ہے نا، جو قلم کی آگے سامنے سے چوڑائی، اس کو قط کہتے ہیں. قط تو قط جو ہے وہ جتنا لمبا ہے اتنا ہی چوڑا کر دیں تو اس کا نام ہے نقطہ. اب آپ کو معلوم کرنا ہے کہ الف ٹھیک لکھی ہوئی ہے کہ غلط. اس کو ماپو. کم سے کم اس کی لمبائی 3.5 قط ہے اور زیادہ سے زیادہ لمبائی اس کی 5 قط ہے. تو آپ دیکھا کہ الف کی صحت خراب ہو گئی تو کس سے ماپیں گے؟ نقطوں کے ذریعے سے ماپیں گے. پتہ چل جائے گا کہ اتنا کم ہے، اتنا اس کو بڑھاؤ. نقطے اسی قط کے ذریعے سے ماپو نا، بڑھاؤ. جب اس کی وہ پیمائش اس نقطے کی روح سے برابر ہو جائے گی خط کی، اس وقت الف کی صحت ٹھیک ہے. با ہے وہ ایک کشتی نما ہے اور ایک بغیر دوسرے شوشے کے ہے. تو جو کشتی نما ہے وہ 5 قط ہے، دوسری جو ہے وہ 11 قط ہے. جب با کی صحت خراب ہو جائے، جس کو بے کہتے ہو، اس کو جو لکھی ہوئی ہے نا سامنے وہ تو بے ہے لیکن اس کا نام با ہے. ہاں یہ الف با تا سا جیم آ خا دال زال را زا سین شین صاد ضاد طا ظا عین غین فا قاف، یہ نام ہے ان کے. یہ مفردات جو ناموں سے تعبیر ہوتے ہیں. الف بے تے سے اے غلط ہے. ہاں یہ سب سے بڑے بندہ ہے ای بی سی کی سی. اس لیے وہ غلط ہے، اسی طرح یہ بھی غلط ہے. اچھا تو جس آپ نے اس کی صحت معلوم کرنا چاہیے تو پھر صحت کا ذریعہ کیا نکلا؟ نقطہ نکلا. نقطے کے ذریعے سے ماپتے جاؤ گے. کیا مطلب؟ جتنے بھی 29 حروف ہیں، 29 حروف کی صحت اور عدم صحت کا مدار کس پر ہے؟ نقطے پر ہے. نقطہ ساتھ ہے تو صحت ٹھیک ہے اور نقطہ ساتھ نہیں ہے تو صحت ٹھیک نہیں ہے. الحق ما علی، علی جدھر ہے ادھر حق ہے، علی جدھر نہیں ہے ادھر حق نہیں. اگر پرکھنا ہے تو علی کا نقطہ لگا کے دیکھو. ہاں اب کتابت کے اور دماغ کے درمیان واسطہ کیا ہے؟ نقطہ. نقطہ پڑا تو جو کچھ دماغ میں ہے مارز ظہور میں آنے لگا.
انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی دروازہ ہے۔ جس طرح دماغ میں جو کچھ ہے نقطے کی معرفت سامنے آئے گا، نقطہ ہٹا دو تو دماغ کی معرفت باہر آنے والی چیز کوئی نہیں رہ جاتی۔ اسی طریقے سے علی کو بیچ میں سے ہٹا دو تو شہر علم سے جو برآمد ہونے والا سودا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اب سرکار کا فرمانا کہ ساری کائنات کے علوم قرآن میں، قرآن کے سارے علوم الحمد شریف میں، الحمد شریف کے سارے علوم بسم اللہ میں، اور بسم اللہ کے سارے علوم نقطے میں، اور میں وہ نقطہ ہوں جو با کے نیچے ہے۔ اب سرکار کا فرمانا میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ آپ ثابت کر چکے کہ کتابت کے فن میں جو پتہ کرنا ہو حرف ٹھیک ہے کہ غلط ہے، نقطہ لگا کے دیکھو، نقطے میں فٹ آتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو غلط ہے۔ اب حق اور باطل کا فیصلہ کرنا علی کا نقطہ لگاؤ، اگر فٹ آ گیا تو حق ہے اور فٹ نہ آیا تو باطل ہے۔